ایکسیڈنٹ امور اتفاقیہ جو ہیں الف اور بے کے درمیان اگر تعلق ایسا ہو کہ وہ جب بھی یہ ہو بے ہو، کیونکہ اس میں زیادہ تفصیل ہے، کیونکہ جب دو چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ ہم ایک کو کہہ لیں الف ایک کو کہہ لیں بے، یعنی ہم ماچس رگڑتے ہیں ماچس کی ڈبیا پہ جو سطح ہوتی ہے اس کے ساتھ تو آگ جلتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً جب اکثر کیا مطلب یہ کہ آلموسٹ آلویز جب ہم یہ کرتے ہیں تو بے ہوتا ہے، تو اس کے درمیان عقل یہ سوچتی ہے کہ الف اور بے کے درمیان یعنی ماچس کو رگڑنے کے درمیان اور آگ کے جلنے کے درمیان تعلق کیا ہے، یعنی عقل سوچتی ہے کہ یہ تعلق ہے، اور یہ تعلق جو ہے بنیادی طور پہ عقل کو جو پتہ چلتا ہے وہ تکرار سے، اور سی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ مثلا یہ کہ میں اس وقت بول رہا ہوں اور گلی کے کنارے کوئی اور شخص بھی بول رہا ہو، اور اگر آپ دوربین کے ذریعے ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اور اگر میرے بولنے کے بعد وہ شخص بولا تو عموماً ہم نہیں سوچتے کہ میرے بولنے اور دوسرے شخص کے بولنے میں کوئی ربط ہے، کوئی تعلق ہے، تو جب دو یا دو سے زیادہ وقوعات یا وقائع کے درمیان جب ہم تعلق عقل جو ہے قائم کرتی ہے تو اس میں جو پہلے ہوتا ہے اس کو سبب کہتے ہیں، اور جو دوسرا ہوتا ہے اس کو مسبب کہتے ہیں، اور اس کا مسبب بھی کہہ سکتے ہیں، انگریزی میں اس کو کاز کہتے ہیں اور اس کو افیکٹ کہتے ہیں۔ تو جب امور اتفاقیہ کی بات کر رہے ہیں حضرت، تو ان جو مختلف وقائع ہوتے ہیں ان کے درمیان تعلق کی نوعیت اور اس کے امکانات کی بات کر رہے ہیں، تو اتفاقیہ سے وہ منطقی نکال رہے ہیں یا نکالنا چاہیے، کیونکہ منطق کا تعلق اتفاق سے نہیں ہوتا، منطق کے درمیان تصورات کے تعلق سے ہوتا ہے، کے درمیان تعلق سے وقائع سے نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم جو ہے اتفاقی تعلق اور منطقی تعلق کے درمیان فرق کرتے ہیں، تو منطقی تعلق کے درمیان بھی مثلا یہ ہے کہ دو یا اس کے درمیان دو یا اس سے زیادہ تصورات کے درمیان جو لزوم کا تعلق ہو سکتا ہے اور غیر لزومی تعلق ہو سکتا ہے، اور یہاں بھی لزوم ہو سکتا ہے اور غیر لزوم ہوتا ہے، لیکن جو طبعی یا غیر منطقی لزوم اور غیر منطقی غیر لزوم ہے وہ منطقی لزوم اور غیر منطقی لزوم سے مختلف ہے، تو امور اتفاقیہ کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو وہ منطقی وقائع کے درمیان یا تصورات کے درمیان جو ہے منطقی تعلق سے ہم قطع نظر کر رہے ہیں، سمجھے نا؟ تو یہ امور اتفاقیہ سے میرے خیال میں یہ مراد ہے۔ فرما رہے ہیں امور اتفاقیہ وہ چیزیں جو نہ ہمیشہ پیش آتی ہیں نہ اکثر پیش آتی ہیں بلکہ گاہے گاہے پیش آتی ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسباب سے مسببات چار طرح سے ہوتے ہیں، دائمی طور پر، اکثری طور پہ، مساوی طور پر، اقلی طور پر۔ اچھا، اب جب ہم نے یہ تعلق جان لیا، ایک فرق جو ہے منطقی اتفاقی اور منطقی، اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں جس کی بات کر رہے ہیں ہم اتفاقی کی بات کر رہے ہیں، تو اگر دو وقائع کو لیں، ایک کو کہہ لیں الف اور ایک کو کہہ لیں بے، تو فرما رہے ہیں کہ امکانات اس کے چار امکانات ہیں، یعنی جب بھی الف ہو بے بھی ہو، جب بھی الف ہو یہ پہلا امکان تو بے بھی ہو، مثلا یہ ہے کہ جب بھی آپ ماچس کو جو ہے ماچس کی تیلی کو جو ہے ماچس کی ڈبیا میں کی سطح پر رگڑیں، جو اس کے لیے خاص طور پہ ہے اس میں قابل اشتعال مادہ موجود ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ جو ہے ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الف ہو، مثلا یہ کیا الف ہو تو بے ہمیشہ تو نہ ہو لیکن اکثر ہو، مطلب یہ کہ جب بھی آپ مثلا کوا دیکھیں گے تو وہ اس کا رنگ کالا ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ نہ ہو لیکن یہ اکثر ہوتا ہے، یہ کہ اس کو بھی پہلے اس میں لائیں کہ جب آج تک ہم نے ایسا کوئی کوا نہیں دیکھا لیکن جو کالا نہ ہو تو وہ بھی ہمیشہ میں آ جائے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ مختلف ہے۔ تو پہلی جو ہے اس میں یہ کہ الف، اور دوسری یہ ہے کہ الف ہو تو بے جو ہے اکثر ہوتا ہے،
مثلاً اس کی مثال کیا ہوگی؟ مثلاً آپ کہیں کہ کسی سینے میں جو ہے ڈائریکٹ گولی نزدیک سے ماری گئی تو اکثر جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ مر جاتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ بھی مرنا، ایسا ہوتا ہے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے. یہ دو. اور تیسرا یہ ہے کہ الف ہوتا ہے تو 50% بے ہوتا ہے اور 50% بے نہیں ہوتا ہے. مثلا یہ کہ کسی جگہ جو ہے بادل آپ نے ریکارڈ کیے 1 مہینے کے دوران، تو 50 بادل آئے، بادل چھائے ہوئے تھے، تو 50% یعنی آدھی مرتبہ یہ ہوا جو بھی آپ کے ریکارڈ میں بارش ہوئی، اور آدھی مرتبہ نہ ہوئی مثلا. اور آخری کیا فرمایا؟ آخری صورت یہ ہے کہ الف اکثر بھی کر دیا، ہمیشہ بھی کر دیا، اور مساوی بھی کر دیا. اور آخری کیا تھی؟ امکان یہ ہے کہ الف ہو لیکن بے بہت کم ہوتا ہے، یعنی کم از کم 50% سے کم ہوتا ہے. تو اس کی مثال جو ہے مثلا یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے نزلہ زکام ہونا، اس کے نتیجے میں جو ہے سخت بیمار ہونا فار ایگزامپل. یعنی ایک مطلب میں نے تو یہ امور اتفاقیہ فرمائے، اور 4 امکانات. تو امور اتفاقیہ وہ چیزیں جو نہ ہمیشہ پیش آتی ہیں، نہ اکثر و بیشتر بلکہ گاہے گاہے پیش آتی ہیں. ان کی تفصیل کے اسباب سے مسببات 4 طرح سے حاصل ہوتے ہیں: دائمی طور پر، اکثری طور پر، مساوی طور پر، اقلی طور پر. پہلی 2 مساوی میں سب کو ذاتی کہتے ہیں، اور آخری پہلی 2 صورتوں میں سبب کو ذاتی کہتے ہیں. اور آخری دو یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلی مثال ہم نے کون سی دی تھی، مطلب یہ کہ تیلی پورا کرنا، تو وہ جو ہے سبب ذاتی ہے آنکھ کا. تو آخری 2 صورتیں میں یعنی مساوی طور پہ، اقلی طور پہ اتفاقی، اور دوسری صورت جو ہے اکثری صورت ہے، تو آپ غالبی کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں حضرت نے جو 2 طرح کے تعلق، جو اسباب کے درمیان 2 طرح کا تعلق ہے، اس کو مکس کر دیا ہے. ایک جو حاصل ہوتا ہے استقراء سے، اور دوسرا جو حاصل ہوتا ہے ڈیڈکشن سے، چاہے وہ فزیکل ڈیڈکشن بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ یہ اس پہ منحصر ہے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے. تو وہ جب بحث اس کی آئے گی سبب مسبب کی، تو اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ.